بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرین۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ ارشاد فرمایا ہے یہود مدینہ کی سنگ دلی اور سخت دلی کہ کتنے سخت دل تھے، اس کا اظہار فرمایا اللہ نے کہ ایک تو ہے احکامات کا قبول نہ کرنا، کہ ہمیں نصیحت کی جا رہی ہے ہم نصیحت قبول نہ کریں، ایک غلطی۔ دوسری غلطی یہ کہ نصیحت قبول نہ کرنے والوں سے مقابلہ کرنا، اور ایسا مقابلہ کرنا کہ جو قتل کے در پہ ہو جائے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے لوگ علماء کی بات کو قبول ہی نہیں کرتے تھے بلکہ ان کو قتل کیا کرتے تھے۔ اتنے سخت دل تھے کہ اگر علماء جو انبیاء کے نائب ہوتے تھے اگر وہ مقابلے کے لیے آتے تھے تو ان کو بھی قتل کر دیا کرتے تھے۔ گویا کہ نصیحت سننا ہی نہیں ہے بلکہ نصیحت کرنے والوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ قیامت کے دن اللہ جو ناراض ہوں گے وہ ان لوگوں سے ہوں گے جنہوں نے انبیاء کو قتل کیا ہوگا، اس شخص کو قتل کیا ہوگا جو اچھی باتوں کا حکم اور بری باتوں سے روکتا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل نے شروع دن میں ایک ہی دن میں 43 انبیاء کو قتل کر دیا، اور پھر ان کو سمجھانے کے لیے شام تک کچھ 170 علماء کھڑے ہوئے تو شام تک ان کو بھی قتل کر دیا۔ اللہ نے یہاں ارشاد فرمایا ان الذین یکفرون بآیات اللہ، جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہیں۔ صرف بات اتنی سی ہے کہ انبیاء یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کی تعلیمات یہ ہیں، ہدایتیں یہ ہیں۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور ایسے شخص کو، ایسے لوگوں کو قتل کرتے ہیں جو اعتدال کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ اور یہ تو قرآن میں اللہ نے فرمایا، حدیث میں فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب اس شخص کو ہوگا جس نے خدا کے نبی کو قتل کیا ہو، یا اس شخص کو قتل کیا ہو جو بھلی بات کا حکم اور بری بات سے روکتا رہتا ہو، یعنی نصیحت کرتا رہتا ہو۔ یہاں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا الذین یأمرون بالقسط، یعنی لوگوں کو اخلاق کی، بہترین اخلاق کی، بہترین معاملات کی، انصاف کی ہدایتیں کرتا رہتا ہو۔
ظاہر سی بات ہے یہ اس زمانے میں انبیاء کرتے تھے، اور انبیاء کے بعد انبیاء کے نائبین، جن کو یہاں الذین یأمرون بالقسط من الناس کہا ہے، تو ایسے لوگوں کو، ستانے والے لوگوں کو اللہ نے فرمایا فبشرہم بعذاب علیم، دردناک عذاب ہے، اور جو عذاب ہے وہ تو ہے ہی۔ دوسری بات یہاں یہ فرمائی اولئک الذین حبطت اعمالہم، آخرت کا جو عذاب ہوگا وہ تو ہوگا ہی انبیاء کو ستانے والے یا انبیاء کے نائبین کے ستانے والوں کو، لیکن دنیا میں یہ ہوگا حبطت اعمالہم، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو رائے گا اور اکارت کر دیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہاں ایک سزا انبیاء کو یا انبیاء کے نائبین علماء کو ستانے والوں کی سزا یہ دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو بھی قبول نہیں کرتا ہے۔ اب جب کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آ گیا، اور آپ سے پہلے جو کتابیں ملیں، حضرت موسیٰ کو، حضرت عیسیٰ کو، حضرت داؤد کو، بنی اسرائیل میں سے صرف انہی تینوں کو کتابیں ملیں، اس کے علاوہ وحی آیا کرتی تھی، وقتی احکامات آیا کرتے تھے، اور ایک ایک زمانے میں 50 100 انبیاء ہوا کرتے تھے، اور انبیاء کے نائبین ہوا کرتے تھے جو ان کے احکامات کو رائج کیا کرتے تھے۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد انبیاء کا سلسلہ بند ہو گیا، اور اللہ کے نبی سے پہلے جو انبیاء آئے ان میں سے بعض اوقات میں لکھا ہے روایتوں میں کہ ایک ایک وقت میں جو انبیاء رہا کرتے تھے تو بنی اسرائیل ان کو قتل کیا کرتے تھے اور ان کے در پہ آزار رہتے تھے، اس لیے اللہ نے اتنا سخت حکم بیان فرمایا کہ آخرت میں جو ہے وہ تو ہے ہی، لیکن دنیا کی سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکیوں کی توفیق کو چھین لے گا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان کی تعلیمات دنیا میں پھیلیں، اور اللہ کے نبی کے بعد اللہ کے نبی کے جو وارثین علماء کی شکل میں موجود ہیں، اس آیت کے تحت لکھا ہے حضرات مفسرین نے کہ بہت صاف اللہ کا یہ فرمان ہے کہ جو اللہ کے نبی کے نائبین یا جو اللہ کے نبی کو ناحق ستاتا ہے یا ان کے نائبین کو ناحق ستاتا ہے تو سمجھ لے اللہ تعالیٰ نیکیوں کی توفیق کو چھین لیتا ہے۔ یہ صاف آیت میں اللہ نے فرمایا حبطت اعمالہم، کہ اللہ ان کے اعمال کو اکارت ضائع کر دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نیک اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ وما لہم من ناصرین، یہ تو ایک سزا ہوئی، دوسری سزا اللہ نے یہ ارشاد فرمائی کہ علماء یا انبیاء کو ستانے والوں کو خدا کی سزا سے بچانے والا کوئی معین اور مددگار نہ ملے گا۔ اہل اسلام کے لیے بھی ان دونوں آیتوں میں عبرت کے بڑے سامان لکھے ہیں کہ اگر آپ خود نیکی نہیں کر سکتے یا بھلی بات کا حکم اور بری بات سے روک نہیں سکتے تو جو لوگ اس فریضے کو انجام دے رہے ہیں ان کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ نیکیوں کی توفیق سے بھی محروم کر دیتے ہیں، جو یہاں اللہ نے بہت صاف آیت میں بہت وضاحت کے ساتھ اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق
وَيَقْتُلُونَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں اور انصاف کی تلقین کرنے والے لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں، لوگ معاشرے میں حق بات سننا نہیں چاہتے، انصاف کو قائم نہیں رکھنا چاہتے اور منمانی کرنا چاہتے ہیں، لہذا جو لوگ انصاف کرنے والے ہیں یا خیر کی بات کہنے والے ہیں ان کو لوگ بہت زیادہ پسند نہیں کرتے، تو اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ انصاف کی تلقین کرنے والوں کو بھی قتل کرتے ہیں تو ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ یہ تو آخرت کی سزا ہے، دنیا میں بھی اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے 2 سزائیں بڑی خطرناک ہیں۔ وہ کیا؟ کہ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین۔ یہ وہ لوگ ہیں، یعنی انصاف کو قتل کرنے والے یا انصاف کرنے والوں کو قتل کرنے والے یا خیر کی باتوں کی جو نصیحت کرتے ہیں ان کے پیچھے پڑھنے والے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہو چکے ہیں، یعنی ان کو نیکیوں کی جو کی ہیں ان کا ثواب بھی ختم اور آئندہ نیکیوں کی توفیق بھی ختم، اور ان کو کسی قسم کے مددگار نصیب نہ ہوں گے۔ سبحان اللہ۔